میرے کو پوچھا گیا آپ یہ بتائیں میوزک سن سکتے ہیں؟ کہنا ہاں میوزک سن سکتے ہیں. میں کہا اج مینوں پتہ لگا تو گاؤن والیاں دا منڈا ہے, سانتا اج پتہ لگا ہے. اتنا کمینہ بندہ ہوگا تو تبھی دین کی تشریحات غلط کرے گا نا. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے نچن والیاں دے منڈے کدی دین تے پہرا دے سکدے. اے انہاں ماواں دے بچے پہرا دیندے نے جنہاں یا رسول اللہ کہہ کے لوڑیاں پوائیاں ہوندیاں نے. تو یہ کہتا ہے میوزک جائز ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا, توجہ میری طرف, میوزک گانا تو بڑی دور دی گل ہے, فرمایا کہ جو گانے کے ساتھ طبلے ڈھول ہوندے نے نا, چمٹے چمٹے, فرمایا مجھے بھیجا گیا میں ان آلات کو بھی توڑ کے رکھ دوں اور میں یہ حدیث نہ دکھا سکوں جو چور کی زدا میری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گانا ہے نا, گانا میوزک, فرمایا یہ زنا کا منتر ہے. جب یہ گانا گایا جائے تو دل کے اندر بدکاری کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے میوزک جائز ہے. کہنا نہیں وہ شعر دیکھنے ہیں, ہاں شعر دیکھنے ہیں. بڑی گل ہے, ایڈا دفاع کرنا مجرے والی باجیاں دا ہے, تینوں حیا نہیں آਉਂدا. اگر کوئی اس کا چمچا کڑچھا یہاں بیٹھا ہے تو میں اس کو ویسے گلٹریا کہتا ہوں. گلٹریا سمجھ دیو, میں کتا تے نہیں نہ آکھیا, میں گلٹریا آکھیا. کوئی بولو تے صحیح نا. اگر کوئی گلٹریا بیٹھا ہے ذرا غور کر, ایسا بددینت اور کمینہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میوزک جائز ہے, اس کے منہ سے یہ تو نہیں نکلا کہ میوزک نہیں سن سکتے, قرآن سنو یا نعت سنو, یہ کہنا چاہتا. ہاں موسیقی, ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی, چشتیہ. اصول طے کر لو, جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے, جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا, جو حرام ہاں وہ جملہ بول کے. تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے بات میری وہی تھی, میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے. اصول طے کرنا ہے, سارے چشتیہ فارغ ہو جان گے جے, میرا نمبر بعد ہی چاہے گا. جو میوزک کے اوپر فتوا دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ تو کہتے ہیں تالی بجانا بھی حرام ہے. ہاں جی, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں, اس کو تصویق کہا کر, یہ تالی نہیں ہے. اور مرد کہیں سبحان اللہ. حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کہیں سبحان اللہ, عورتیں کہیں میوزک بھی نہیں ہوا, یہ تو میوزک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں, وہ جڑی خسرے والیاں تاڑیاں نے, اے بیچاریاں معصوم جی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں, اے والی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو, جواب لے لو سرکار. ہاں ٹائم قیامت تک جے, اصول کھڑا کرو, جواب لے لو. میوزک کے والے سے ہمارا موقف یہ ہے, نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا, بخاری مسلم میں. گانے کو جائز قرار دیا, صحیح بخاری میں, ابو داؤد میں, تو ابن ماجہ میں, تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے, جس میں گانا ہو. گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں, دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں. انسٹرومنٹ تو ہے نا, اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے, مطلقاً تو نہ ہوئے. اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا, وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں, ٹائم قیامت تک جائے. اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے, پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھیں, عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے. ٹھیک ہے, صوفیاء سارے قائل ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. اور آپ کو بتاؤں اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں, ابن تیمیہ کے بھی امام, المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے, کیا نام ہے یار, ذہن سے اتر گیا, جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں, لکھو یوٹیوب پہ المحلہ,
اور امام دا نا آ جائے گا المحلہ. گوگل میں جا کے لکھیں المحلہ. محلہ بک آتھر ابن حزم. ابن حزم. ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام. ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے. ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے. اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ. اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جے ابن حزم نو کو کے گمراہ سی. ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے. سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے، پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ امام وہ داؤد ظاہری اور اس کے بعد ابن حزم. اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حزم کو. المحلہ انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے، آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی، المحلہ تو نظر آئے گی. ابن حزم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے، اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے، اجتہادی خطا ہے. تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو. وہی گل، پہلے اصول طے کرو، اس اصول سے سب کو گزاریں پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ یہ ترنم نہیں ہے، اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ، میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے، انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، کلمات کفریہ ہو اور دھما چوکڑی ہو کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح میوزک نہ ہو. سافٹ میوزک اچھا، جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں بندہ آسی ہوں، گناہگار ہوں مولا، اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے. لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے سرکار، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں، بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں ہے تو وہ عشق مجازی والے ہیں، بس آپ وہ تصور نہ لائیں. تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے میری زندگی ہے تو، اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعتیہ شعر کے اندر اتنی جان کیوں تھی. اور آپ کی نیت کا ہے نا. اور بیوی خامن کو سنا سکتی، خامن بیوی کو سنائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے، وہ زوجتی انت حبیبتی انتی، وہ کڈی ترسی چونے پڑھی ہے، اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے، اور کتنے نشید پڑھ. یہ ٹلے مسئلے نے، انہوں چھوڑ دو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے، وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا، تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بھری پڑی ملی ہوتی جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں. ایتھے نہیں مل رہی ہے ایک کھینچتان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے. سرکار لاول حدیث تے فضائل اعمال بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں وہ سٹوریاں لے آئے تھے قرآن کے مقابلے پہ، تو آپ بھی تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات لے آئے، میں لاول حدیث کہہ دیں. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میوزک چونکہ اللہ سے دور کرتا ہے، تو سر جو میوزک اللہ کے قریب لے آئے پھر کیا بات کریں گے آپ. ہاں اس لیے یہ میں اس معاملے میں اس لیے ڈھیلا رہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. عمر سیریز کا صرف میوزک چل جائے نا سرکار تو آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی نیگیٹو آپ کے اندر انٹینشن پیدا نہیں ہوتی، کوئی شہوت نہیں آپ کی بھڑکتی، کوئی نیگیٹو خیال نہیں آتا، تو اب آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے. اور پھر وہ مجھے ایک موسیقار نے ٹیلی فون پہ جب پوچھا نا تو مجھے کہنے لگا اچھا مجھے بتائیں انجینئر صاحب میوزک اگر حرام ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں گا، خود ہی فتویٰ لاتا انہیں. اچھا آپ میرے فتویٰ لگائیں کہ میں اگر یوں گنگناؤں
تو کیا فتوا لگائیں گے آپ؟ اور یہی میں سارنگی کے اوپر بجا دوں تو کیا فتوا لگائیں گے؟ گنگنانے والا حلال اور وہی حرام، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ علم سیکھا ہوا ہے، یہ ویس قادری نے علم سیکھا ہوا ہے، تبھی اتنی طرزیں نکالتے ہیں وہ. ہاں انہوں نے کسی ولی اللہ نے نہیں طرزیں سکھائیاں، یہ اسی فن سے سیکھی ہیں انہوں نے. اگر یہ فن حرام تھا تو کیوں سیکھا ہے؟ جتنے طرزیں بناتے ہیں نا سب نے سیکھی ہیں یہ چیزیں. جی اچھا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے تو ہارمونیم کے اوپر پوری وہ کلام پڑھا ہے، وہ ویڈیو ہی رکھی ہے یوٹیوب پہ. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے گا سخت جس طرح انہوں نے بنا دیتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ جو انڈیا کے بیہودہ گانے یا مائیکل جیکسن کے یہ فضول قسم کے گانے میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو سننے کا دل بھی نہیں کرے گا. جو بندہ دیندار ہو گیا یار کوئی فضول شاید کوئی لاؤ کوئی سمجھ آوے کوئی گل ہو رہی ہوئے تو چلو میں سن لاں گا، ٹھیک ہے، وہ خود بخود آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے ابن اعظم سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن، شیطان کے ایجنٹ، وہ جو جملے انہوں نے رکھے ہیں وہ ڈکلیئر کریں. غامدی صاحب کو تو نمبر بعد میں آئے گا. وہی میں نے کہا تھا اگر اصول آپ طے کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو اکثر جگہ فتووں میں ڈھیلا نظر آتا ہوں. میں کہتا ہوں نمازیں ان کے پیچھے پڑھوں گا، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا اللہ کے حضور. اگر میں یہ اصول کھڑا کروں گا کہ نماز نہیں ہوتی تو کہیں میرے ماننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں گے. میں ایک اصول بناتا ہوں کہ نہیں یار یہ اصول ہے نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، سب کو دیں گے. اس کی وجہ سے ہم فتوے لگانے سے بچ جاتے ہیں. واللہ یہ لوگ اگر یہ حرکت کرتے ہیں نا، اصول طے کرتے تو یہ فتوے لگانے سے بچ جاتے، تکفیر کرتے ہی نہ، کبھی بھی نہ کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ اصول طے نہیں کیا، چڑھ دوڑے اگلے کے اوپر. اچھا انہیں کیا تھا، انہیں چیک کر لینا ہوئے، انہیں کیا تھا وہ تو انہیں بتاؤ انہیں کیا جائے. جس طرح طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیا، زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے حضرت علی کا ذکر وہاں پہ کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ کبھی غلطی سے بھی حضرت معاویہ کا ذکر نہیں ہوگا. ایسے کبھی غلطی سے بھی 22 رجب کے دن یہ شادی نہیں کروائیں گے، 10 محرم کو کرا لیں گے سنت اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں اہل بیت کا بغض ہے. کبھی یہ نہیں کہیں گے یار جو 22 رجب حضرت معاویہ کے وہ وفات کا دن ہے تو لوگ سوگ نہ کتنے منان، اسی 22 رجب نو ویاہ کریا کریں گے، خوشی کا دن مناواں گے. کیا کہیں گے؟ یار خدا دا نہ آ جائے، وہ تو شیعہ خوش ہوتے رہتے ہوتے 22 رجب نو نہ ویاہ کرو، 10 محرم کی باری آئے گی تو سنت زندہ کرنی ان کو یاد آ جائے گی. تو ہم کہیں گے ایک اصول رکھو، وہ دونوں پہ اپلائی کرو. بےایمانی ان کی ہوتی ہے، اصول 2 رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اصول جب 2 رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ حضرت حسن کی تعریف ہے کہ ایک دن زنانی رکھ کے چھوڑ دیتے تھے؟ آج کے دور میں بھی آپ یہ کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے مذاق اڑائے گا نا. اور میں کو مفتی تیرے بارے میں تیرے پیو نے اناؤنسمنٹ کرائی ہے کہ 3 کر لیے 4تھی انہوں کوئی نہ دے، یہ ہر ٹائم ویاہ کرتا ہے، تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. اور تم مولا علی کے بارے میں ایک منقطع روایت جس کی سند ہی پوری نہیں ہے، سیدنا علی کی روایت ڈائریکٹ پوتے سے ہو رہی ہے جن سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہے، وہ اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ اور جھوٹی روایتوں کے اوپر جو بنو امیہ نے گھڑی تھی کہ حسن تو اہل ہی نہیں تھا خلافت کا، اس کو تو زنانیوں کا شوق تھا، اس لیے معاویہ سے اس نے صلح کی، شکر ہے امت کے لیے صحیح ہو گیا. یہ پیچھے انٹینشن تھی ان کی اس چیز کو عام کرنے میں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا گیم کھیلی ہے، ٹھیک ہے. وہ پوری گیم کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ کام ڈالتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس ایک ہاشمی سید آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے پہلی دفعہ انہوں نے ہائی لائٹ، ان کا دنیا میں جائیں عرب ملکوں میں بھی کوئی نہیں کہتا میں اموی ہوں. اللہ نے بشارت دی تھی نبی علیہ السلام کو، ان نشانیہ کا هو الابتر، دم کٹا رہے گا. لیکن جائیں، آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم ہاشمی سید ہیں، آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم بنو تمیم سے ہیں. سارے حضور کے زمانے کے قبیلے جو اس وقت صحابہ کے تھے آج تک موجود ہیں. بنو امیہ کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو مسئول نہیں کرتا کہ میں اموی ہوں، خاندان امیہ سے. نو ان نشانیہ کا هو الابتر. کہ یار اس طرح تو میری کبھی توجہ نہیں کی، واقعی کبھی نہیں کسی نے کہا الاموی. وہ پرانوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی بنو تمیم، بنو تیم حضرت ابو بکر کا قبیلہ، بنو عدی ابھی بھی موجود ہے. یمنی قبائل جو حضرت ویسے کرنی جن سے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں.
हाशमी सैयद तो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन बनु उमैया अल उमवी कोई नहीं। कुरैशी मौजूद है, क्यों जी कुरैशी साहब? हाँ कुरैशी, कोई नहीं कहना मैं उमवी कुरैशी हूं, ना 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 ना, ये बात है। इन नशानिया का हुआ अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन ही दुम कटा रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने खैर कसीर तुझे दे दी है, और खैर कसीर में हुजूर की औलाद भी, उम्मत भी, सैयदा फातिमा भी, क्योंकि फातिमा के जरिए औलाद फैली है, शिया कौसर उनकी तरफ, बिल्कुल ठीक है। हर मामले में कसरत है, दुरूद शरीफ कसरत से हो रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, औलाद कसरत से, उम्मत कसरत से, मानने वाले कसरत से, जान छिड़कने वाले कसरत से, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक ही नहीं इसके अंदर। तो सरकार ये उसूल खड़ा करें, आए हम उसूल से इनको गुजारेंगे, लेकिन ये जो जज्बाती डॉक्ट्रिन खड़ी करते हैं, वो देखो क्या कहता है, हाँ रुको जरा, पहले सब्र करके उसूल तय करो, फिर हम तुम्हें बताएंगे ये आप बोलो। बल्कि आप ये डिमांड ही करेंगे ना उसूल तय करो, उधर ही खोती मर जाएगी ना, पता है अगला उन काम के पाड़ लगा साढ़े नाल, पता लग जाएगा, ठीक है ना।